السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسلامک اسٹڈیز ود نعمان۔ آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ چیئرمین پی پی ایس سی کو اسلامیات کے 3 سوالات کے حوالے سے ایک لیٹر لکھا گیا ہے، جس میں 3 سوالات کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ ڈاؤٹڈ ہیں اور ان کے ایک سے زائد آپشن درست تھے، جس کی وجہ سے کینڈیڈیٹس کو بینیفٹس آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے سب کو 3 نمبر دیے جائیں۔ وہ 3 سوالات کون سے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ صحابی کے لیے بنیادی طور پر کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ اس کے 4 آپشن موجود تھے۔ نمبر 1 کلام، نمبر 2 رویت، نمبر 3 ملاقات اور نمبر 4 یہ تمام۔ اسی طرح دوسرا ڈاؤٹڈ کویشچن، مسلمانوں نے پہلا حج کس سال کیا؟ 8 ہجری میں، 9 ہجری میں، 10 ہجری میں یا نن آف دیز یا ان میں سے کوئی نہیں۔ اسی طرح تیسرا کویشچن تھا، فاتح اندلس کس کا لقب ہے؟ موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم یا نن آف دیز۔ سوال نمبر 1 کی وضاحت یہ ہے کہ صحابی کے لیے بنیادی طور پر کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ کلام، رویت، ملاقات یا سب؟ جنہوں نے کلیم کیا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ اس سوال کے بی اور سی دونوں جوابات درست ہیں۔ صحابی کی تعریف کرتے ہوئے امام بخاری لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے، جس مسلمان نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اسے نصیب ہوا ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ اسی طرح اس بات پر دوسری دلیل بیان کرتے ہیں کہ مقدمہ ابن صلاح میں ابن صلاح نے صحابی کی تعریف یوں کی ہے، محدثین کے ہاں یہ بات معروف ہے کہ ہر وہ شخص صحابی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ اسی طرح ابو مظفر سمعانی کا قول بھی نقل کرتے ہیں کہ محدثین صحابی کے نام کا اطلاق ہر اس شخص پر کرتے ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث یا کلمہ روایت کیا ہو، اور اس میں مزید وسعت دیتے ہوئے ہر اس شخص کو بھی صحابہ میں سے شمار کرتے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دیکھا ہو۔ امام نووی نے بھی شرح صحیح مسلم میں صحابی کی مندرجہ بالا تعریف کیا اور اس کے ساتھ ولو لحظہ کا اضافہ کر دیا، یعنی اگرچہ ایک لمحہ کے لیے دیکھا ہو، اور اس تعریف کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہی قول راجح ہے اور امام احمد بن حنبل اور امام بخاری کا بھی اسی میں اور تمام محدثین کا یہی مذہب ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن بشر روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور ان کے لیے خوشخبری ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ علامہ شوکانی کہتے ہیں کہ جمہور علماء کے نزدیک صحابی وہ ہے جس کی ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو، اگرچہ ایک ساتھ ہو، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہو یا نہ کیا ہو، اور یہی بات درست ہے۔ صحابی کی تعریف کے متعلق جو اقوال سامنے آتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اکثر محدثین صحابی کے لیے روایت نبوی کے قائل ہیں۔ نمبر 2، بعض رویت اور لقاء دونوں کے قائل ہیں۔ نمبر 3، بعض سے صحبت کے ساتھ رویت کا بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی رویت یا ملاقات میں سے اگر ایک پر بھی حالت ایمان میں عمل ہو گیا تو وہ صحابی ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے، جن میں ہر ایک کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممکن نہیں، ان کے لیے آپ کی رویت ہی کفایت کر جائے گی۔ اس سوال کے آپشن نمبر 4 یہ تمام کو دیکھا جائے تو کلام کی شرط متقدمین میں سے کسی نے نہیں لگائی۔ دوسرا یہ کہ ایک وقت میں تینوں شرائط اگر لگائیں تو اکثر صحابہ کرام شرف صحابیت سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے۔ عبداللہ بن بشر روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور ان کے لیے خوشخبری ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ سوال نمبر 2 کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے پہلا حج کس سال کیا؟ 8 ہجری میں، 9 میں، 10 میں یا ان میں سے کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح کیا تو 24 ذی القعدہ 8 ہجری کو حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ کا گورنر مقرر کر کے مدینہ واپس تشریف لے آئے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو مکہ میں لوگوں کی تعلیم و تربیت پر مقرر کیا، کیونکہ اس وقت اکثر اہل مکہ مسلمان ہو چکے تھے، جس کی تفصیل فتح مکہ کے حوالے سے معروف ہے۔ مکہ مکرمہ میں موجود ان مسلمانوں نے پہلا حج حضرت عتاب بن اسید کی امارت میں کیا، جس کا ذکر روات صحابہ کی بنیادی کتب میں ملتا ہے۔ البتہ اہل مدینہ میں سے کتنے مسلمان حج کرنے گئے اس کا ذکر میرے علم میں نہیں ہے۔ الاستیاب فی معرفت الاصحاب یہاں سے پہلی دلیل دیتے ہیں۔ عتاب بن اسید کی کنیت ابو عبد الرحمن یا ابو محمد تھی، انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن اسید کو مکہ میں اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ انہوں نے اس سال لوگوں کو حج کروایا، اور یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔
اس سال مشرکین نے بھی اپنے طریقے کے سے اور مسلمانوں نے اپنے طریقے کے مطابق حج کیا۔ پھر اگلے سال 9 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو حج کا امیر بنا کر بھیجا تو اس سال بھی مشرکین نے اپنے طریقے کے مطابق حج کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو حکم دیا کہ اس سال اعلان کر دیں کہ آئندہ کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی برہنہ حالت میں بیت اللہ کا طواف کرے گا۔ اسی طرح دوسری دلیل وہ اسد الغابہ سے بیان کرتے ہیں جس میں 8 ہجری کا بھی ذکر ہے اور حضرت ابوبکر کا 9 ہجری میں حج کرنے کا ذکر موجود ہے۔ الاصابہ فی تمیز الصحابہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی مشہور تالیف ہے، اس میں بھی حضرت عطاب کے حوالے سے دلیل کو ذکر کیا گیا ہے کہ پہلا حج جو ہے وہ 8 ہجری کو ادا کیا گیا، اور معروف بات یہ ہے کہ الاصابہ فی تمیز الصحابہ سے ایک اور دلیل کو پیش کرتے ہیں یہاں سے، اور پھر اس سوال کا نتیجہ بیان کرتے ہیں کہ معروف یہ ہے کہ پہلا حج 9 ہجری میں کیا گیا جب حج کے متعلق احکامات نازل ہوئے، لیکن اصلاً پہلا حج 8 ہجری کو حضرت عطاب بن اسید کی امارت میں ہوا جس میں مسلمانوں اور مشرکین دونوں نے شرکت کی۔ اس حج میں مشرکین نے اپنے طریقے کے مطابق حج کیا اور مسلمانوں نے اپنے طریقے پر۔ 9 ہجری کے حج میں بھی مشرکین نے اپنے طریقے پر حج کیا، البتہ حضرت ابوبکر صدیق نے اعلان کیا کہ آئندہ سے کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا، اور یہ بھی حکم دیا کہ آئندہ کوئی ننگے کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سوال کی نوعیت کے مطابق مسلمانوں نے پہلا حج کب کیا، تو اس کے بارے میں زیادہ مناسب جواب 8 ہجری بنتا ہے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد پہلا موقع تھا جب بیت الحرام مشرکین مکہ کی بجائے مسلمانوں کی تحویل میں تھا، اور اس سوال کو حج کی فرضیت کے ساتھ منسوب کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ 9 ہجری میں حج کے تفصیلی احکامات نازل ہوئے تھے۔ البتہ اس سے گزشتہ سال مسلمان حج کر چکے تھے، لیکن 9 ہجری بھی معروف ہے، اس لیے کچھ امیدواران نے 8 ہجری جواب لکھا ہے اور کچھ نے 9 ہجری لکھا ہے۔ یہاں سے ان کتابوں کا عکس جو ہے پیش کیا گیا ہے۔ الاستیاب فی معرفت الاصحاب، حضرت عطاب بن اسید کے متعلق روایات جو آپ سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ ابن اسیر جزری کے حوالے سے یہاں پر بھی فتح مکہ کے موقع پر حضرت عطاب بن اسید کا ذکر موجود ہے۔ الاصابہ فی تمیز الصحابہ علامہ ابن حجر اسقلانی کی کتاب کا حوالہ یہاں پر بھی حضرت عطاب بن اسید کے متعلق تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں سے سوال نمبر 3 کو بیان کریں کہ فاتح اندلس کس کا لقب ہے؟ موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ فاتح اندلس موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد دونوں کو کہا جاتا ہے۔ یہاں سے حوالہ جات نقل کیے گئے ہیں کہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں الکامل فی التاریخ کے حوالے سے موسیٰ بن نصیر کا لقب فاتح اندلس ہے اور طارق بن زیاد کا لقب فاتح ہسپانیہ ہے۔ تاریخ ابن خلقان میں موسیٰ بن نصیر کے لیے فاتح اندلس کا لقب استعمال کیا گیا ہے۔ عصر حاضر کے محقق سید ریاست علی ندوی نے اپنی کتاب تاریخ اندلس میں فاتح اندلس کا لفظ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد دونوں کے لیے استعمال کیا ہے، اور یہ جن کتابوں میں نقل کیا گیا ہے اس کا عکس بھی یہاں پر موجود ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔